ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. ناظرین خوش آمدید آپ کا رحمت سحر میں پروگرام حقیقت ایمان میں آج ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. عشرہ نجات کی یہ بڑی قیمتی اور پاکیزہ نشست ہے. وقفے میں جانے سے پہلے ذکر تھا جنت یا بہشت کے 8 درجوں کا. اس میں پہلا درجہ دار الخلد کہلاتا ہے، یہ عام نیکوکاروں کے لیے ہے. دوسرا درجہ دار السلام ہے، یہ فقیروں اور صابروں کا مقام ہے. تیسرا دار المقام کہلاتا ہے، یہ مالدار شکر گزاروں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. چوتھا درجہ جنت عدن ہے، یہ عابدوں، زاہدوں، نمازیوں، سخیوں اور اماموں کے لیے ہے. پانچواں درجہ دار القرار ہے، اس میں حفاظ اور علماء ہوں گے. چھٹا درجہ جنت النعیم کا ہے، یہ شہیدوں اور مؤذنوں کی قیام گاہ ہے. ساتواں درجہ جنت المأوا ہے، یہ شہداء کے لیے مخصوص ہے، محسنین کے لیے مخصوص ہے اور اولیاء کا ٹھکانہ ہے. آخری درجہ جنت الفردوس کہلاتا ہے، یہ علماء عاملین، نبیوں اور رسولوں کی قیام گاہ ہے. ناظرین آئیے اس دعا پر کلام کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں آج کی اس پاکیزہ نشست کے صدقے، رمضان کی ان کریمانہ گھڑیوں کے صدقے اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل فرما دیں. آئیے بڑھتے ہیں آج کے پہلے کلام کی طرف. جناب اعجاز حسین شکرگڑی بڑے خوشگلو خوش الحان ثنا خوان رسول ہیں عرض وطن کے. آئیے ان سے پہلا کلام سنتے ہوئے کیفیات کے رستے پر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. ملتا بھی ہے اور ملتا بھی نہیں، وہ دل پہ آنکھوں سے نہاں. ملتا بھی ہے اور ملتا بھی نہیں، یکجا ہے یہاں وصل و فرقت. پردہ بھی ہے اور پردہ بھی نہیں، وہ دل پہ عیاں آنکھوں سے نہاں. یکجا ہے یہاں وصل و فرقت. پردہ بھی ہے اور پردہ بھی نہیں، وہ دل پہ عیاں آنکھوں سے نہاں. سب اہل وفا جب چھوڑ جب ان کا تصور ساتھ چلا، اس راہ محبت کا راہی تنہا بھی ہے اور تنہا بھی نہیں، اس راہ محبت کا راہی تنہا بھی ہے اور تنہا بھی نہیں. مومن ہے سراپا نیاز و ادب، گستاخ پہ رب کا قہر و غضب. محبوب اس فرق کے پیش نظر دیتا بھی ہے اور دیتا بھی نہیں. سب تاجبروں سے مستغنی آسی سرکار کا ہے آسی. محبوب خدا کا یہ منگتا بھی ہے اور
منگتا بھی نہیں. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت آغاز، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مکرم ناظرین، آئیے گفتگو کے سلسلہ کا آغاز کرتے ہیں. آج کا عنوان بڑا ایمان افروز ہے، کیفیات سے معمور ہے، خوشخبریوں کی داستان ہے، جو ہمارا آج کا عنوان ہے، جنت. اور آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام جنت کے عنوان سے پہلا یہ ایپیسوڈ ہوگا. انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا، کیونکہ چند نشستوں میں یہ موضوع انشاءاللہ ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب قبلہ سے. مفتی صاحب قبلہ، جنت کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ کلام مجید اور حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جنت جتنی وسیع ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ اس پر کئی پروگرام کیے ہاں بالکل صحیح ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا عرضها السماوات والارض، فرمایا اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. تو جس کی چوڑائی اتنی ہے اس کی گہرائی، لمبائی، اونچائی کتنی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا دیکھیے صفدر صاحب، ایمان بالغیب یہ مومن کی شان ہے. درست. اور مومن کے ایمان کی معراج ہی ایمان بالغیب. اللہ اکبر کبیرہ. آغاز میں ہم جب قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. تو آگے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ متقین، وہ مومنین، وہ ہیں کون؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. پہلی صفت یہ پہلی صفت یہ آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے. آج جو لوگ بے شمار چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ نظر نہیں آتی، تو انہیں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مومن اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہ آغاز ہی ایمان کا ایمان بالغیب سے ہوتا ہے. بالکل درست صحیح. اب دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں بتا دیا، خبر دے دی، ہمارا بینگا مسلم ان پر کامل ایمان ہے اور ایمان رکھنا ضروری ہے. الحمدللہ. ہم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے مانا ہے. تو جس مصطفیٰ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اسی مصطفیٰ نے بتایا کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. صرف بتایا ہی نہیں، سرکار جنت دیکھ کے بھی آئے. صرف جنت ہی نہیں دیکھی، سرکار نے جنت میں اپنے غلاموں کے محلات بھی دیکھے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں بھی یہ بھی دیکھ کے آئے. جنت پر ایمان رکھنا، یہ جنت کا تذکرہ چونکہ قرآن پاک کی درجنوں بیسیوں آیات کے اندر ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اندر کثرت سے جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ملتا ہے. لہذا جنت کا اگر کوئی سرے سے انکار کرے اور صرف یہ کہہ دے کہ یہ خیالی بات ہے، فینٹیسی ہے شاید، ہاں یہ وہ سہانے خواب ہیں یا کوئی کہانی گھڑی ہوئی ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جنت کا انکار کفر ہے. اب جنت کا عقیدہ رکھنا، جس طرح دیگر ایمانیات اور عقائد کے دیگر ابواب ہیں، اسی طرح ان میں سے ایک اہم ترین باب جو ہے وہ جنت کو برحق ماننا ہے. صرف برحق ماننا ہی نہیں بلکہ جنت کی تمنا کرنا. صرف تمنا ہی نہیں کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، اس کے لیے عمل کرنا. اور صرف پھر تگ و دو ہی نہیں کرنا، تمنا ہی نہیں کرنی، جنت مانگنی ہے. اور مانگنی بھی ہو تو نبی رحمت نے فرمایا جنت الفردوس مانگا کرو. ابھی آپ نے درجے ذکر کرتے ہوئے جنات کے درجوں میں آخری درجہ ذکر کیا ہے جو نبیوں کو، رسولوں کو، شہیدوں کو ملے گا. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں جب رب سے جنت مانگنی ہو تو جنت الفردوس مانگا کرو. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کیا خوبصورت آغاز ہو گیا ناظرین گفتگو کا، حسب معمول، حسب روایت. اور آج کا موضوع تو ویسے ہی خوشخبریوں کا موضوع ہے، تو بڑی توجہ اور دھیان سے اس موضوع کو سماعت کیجئے اور اس دعا پر بار بار آمین کہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک بندوں کی صف میں شامل کرے تاکہ اس نعمت کے حصول میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے. میں خوش آمدید بھی عرض کروں گا، سوالات کا سلسلہ بھی آگے بڑھاؤں گا. ہمارے بہت ہی محترم اور مکرم جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب تشریف لا چکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ خوش آمدید. گفتگو کا آغاز تو ہمیشہ کی طرح بڑا پائیدار مفتی صاحب نے فراہم کر دیا. جنت کے بارے میں اسلامی عقیدہ آپ نے نشر فرمایا. جنت کا ذکر کلام مجید فرقان حمید میں خود رب تعالی مختلف پیرائے میں فرماتا ہے. کچھ اشاریے اور اظہاریے اس حوالے سے ہمیں عنایت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنائی ہے، وہ جنت کا خالق ہے، اس سے بہتر تو جنت کو کوئی جانتا نہیں۔ درست۔ سورہ الرحمن کو اگر آپ دیکھ لیں تو جگہ جگہ ہر آیت میں جنت کے مناظر ہیں، جنت کی کیفیات ہیں، اور 30ویں پارے میں آپ جائیں تو سورہ نبا کا پورا ایک رکوع ہے۔ صحیح۔ ان للمتقین مفازا حدائق وانابا وکواعب ترابا وکاسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا اللہ جزاء من ربک عطاء حسابا، یعنی ایک سمجھیے کیفیات کی ایک کہکشاں ہے اور مناظر ہیں اور نظارے ہیں، اور یہ تو تکرار کے ساتھ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ اکبر۔ یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جنت کے وہ نظارے اور کیفیات ہیں کہ آپ اگر اس کی کوئی جھلک و مظاہر دنیا میں بھی ڈھونڈے تو آپ کو ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہ چشمے بہہ رہے ہیں، باغات ہیں، پھولوں سے لدے ہوئے ہیں، خوبصورت گرینری اور درخت اور پہاڑ۔ اب یہاں پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں، لیکن جنت کا کمال یہ ہے کہ جنت میں دودھ اور شہد کے چشمے بھی ہیں اللہ اکبر۔ جو آپ صرف سن سکتے ہیں۔ یعنی جنت ایک ایسا محل اور ایسا مقام ہے، یہاں قرآن کہہ رہا ہے، دیکھیے اس کی صفات میں ایک بڑی اہم چیز یہ ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ آپ جتنے مرضی وائٹ ہاؤس بنا لیں، گولڈن ہاؤس بنا لیں دنیا میں، اگر اس کے اندر لغو اور کذب موجود ہے تو وہ جنت نظیر نہیں ہے۔ بڑی قیمتی ترین بات آپ نے نشر کی ہے۔ ایک وقفہ ہمارے درمیان حائل ہے، مجھے اجازت دیجیے تاکہ یہ بات بعد میں آ کے قیمت بات جو ہے اس میں خلل نہ آئے۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، اور اسی بات سے ٹھیک وقفے کے بعد آنے کے بعد ہم جڑیں گے جو بات حضرت علامہ ارشاد کر رہے تھے۔ ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔